الحمدللہ ماں باپ نے تعلیم دلائی ہے، اور محلے کے کچھ چند بچوں کو پڑھا کے ان کو دینی تعلیم بھی دیتی ہوں، ان کو ان کی دنیاوی تعلیم بھی دے کر اپنا گزر بسر کر لیتی ہوں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی کہ قرآن پاک بھی پڑھاتی ہیں اور ساتھ میں اکیڈمی وغیرہ پڑھاتی ہیں، ٹیوشن وغیرہ۔ ہاں جی بالکل۔ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ آپ کا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ تو اچھا میری بہن، 25 سال آپ کی ایج ہے، تو آپ نے کوئی شادی کا نہیں سوچا؟ بھائی آج کل کے دور میں معذور لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرتا، ان کو کم از کم سیدھی 2 ہاتھ 2 پیر والی لڑکی چاہیے جس سے وہ کام وغیرہ بھی لے سکیں، اور میں ان کے اکارڈنگ کسی کام جوگی نہیں ہوں، لیکن میرا اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کس مصلحت سے میرا یہ بازو لیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان دلشاد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں دلشاد علی ٹی وی۔ سب بریاں چیزاں کلوں بری چیز غریبی، کنڈ کر کے لنگ جاندے نے رشتہ دار قریبی۔ ناظرین، غریبی ایک ایسی چیز ہے، یقین مانے رشتہ دار بھی جو ہے گزر جاتے ہیں، لیکن وہ غریب بندے کو رسپانس نہیں دیتے، غریب بندے کو دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ قسمت کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے۔ آج اس طریقے کے ساتھ میرے ساتھ یہ ایک بہن صاحبہ موجود ہے۔ ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان کی پریشانی ہے، کن کن مشکلات کا یہ سامنا کر رہی ہیں، اور کیا ان کی ایج ہے، اور انہوں نے اپنی بڑی تکلیفیں بتائی ہیں۔ یقین مانیں ان کی تکلیف سن کے، ان کی پریشانی سن کے، یقین جانیں دل جو ہے نا اندر سے کانپنے لگ جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے، کس کس طرح کی جو ہے دنیا، اور کس کس طرح سے لوگ جو ہے اپنا زندگی کے معاملات کر رہے ہیں، اور کہاں کہاں پر جو ہے سفید پوش لوگ یقین مانیں کتنی مشکل سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو آج یہ میرے آفس میں بہن صاحبہ حاضر ہوئی ہیں، اور ان کا ایک تو یہ بازو نہیں ہے، یہ میں دکھانا چاہوں گا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی تقریباً 25 سال ایج ہے، اور ابھی مکمل کہانی انہی کی زبانی میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھائی، آپ سنائیں۔ شکر ہے الحمدللہ۔ میری بہن، اچھا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو ایج ہے وہ کتنی ہے؟ میری ایج 25 سال ہے۔ 25 سال آپ کی ایج ہے، تو اچھا آپ کی جو تعلیم ہے وہ کتنی ہے؟ میری تعلیم ایم اے ہے۔ ایم اے ہے؟ جی۔ اچھا، ایم اے آپ نے کیا ہوا ہے؟ ہاں جی۔ ایم اے اردو، ایم اے انگلش؟ ایم اے اردو کیا ہوا ہے۔ اچھا، ایم اے اردو کیا ہوا ہے، صحیح ہے۔ تو اچھا میری بہن، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس برادری سے آپ کا تعلق ہے؟ میں سید برادری سے تعلق ہے، سید زادی ہوں۔ سید ذاتی ہیں۔ سید میں کیونکہ کافی ساری آپ کو پتہ ہے شاخیں ہوتی ہیں، کوئی گیلانی ہوتے ہیں، کوئی بخاری ہوتے ہیں، کوئی کاظمی ہوتے ہیں، کوئی علوی ہوتے ہیں، کوئی حسینی ہوتے ہیں۔ آپ کا کس یعنی کہ شجرے سے تعلق ہے؟ میں سید گیلانی سے۔ اچھا، گیلانی ہیں آپ، صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اچھا میری بہن، مجھے یہ بتائیں، یہ جو آپ کا بازو والا معاملہ ہے، یہ کب سے آپ کا بازو نہیں ہے؟ یہ تقریباً 3-4 سال سے میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں اپنا بازو جو ہے نا کھو بیٹھی تھی۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کیسے ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ بس آپ کو پتہ ہے آج کل کے لوگ رش وغیرہ ایک دوسرے کو پہلے جانے کی جلدی ہوتی ہے، اس سلسلے میں بس روڈ کراس کرتے کرتے ایسا حادثہ ہوا اور میں اپنے بازو کو کھو بیٹھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اچھا میری بہن، مجھے یہ بتائیں آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 3 بہن بھائی ہیں، 2 میرے بھائی ہیں جو مجھ سے بڑے ہیں، اچھا اور میں سب سے چھوٹی ہوں۔ اچھا، وہ جو 2 بڑے بھائی ہیں وہ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں؟ جی وہ میرڈ ہیں۔ اچھا میرڈ ہیں، صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے۔ تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا میری بہن، آپ کے جو امی ابو ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ امی ابو حیات نہیں ہیں۔ اچھا، امی ابو حیات نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو آپ کہاں پر رہتی ہیں، کیسے زندگی بسر کر رہی ہیں؟ بس مشکل ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہر حال میں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں کے ہوتے ہوئے میں بے سہارا ہو گئی ہوں، اور میں کرائے کے مکان پہ رہتی ہوں۔ اچھا، کرائے کے گھر میں رہتی ہیں؟ جی جی بالکل۔ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے۔ تو کیا وجہ ہے، کیوں کرائے کے گھر میں رہتی ہیں؟ بھائیوں نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ بھائی ساتھ نہیں رکھتے؟
بھائی تو ایکسیپٹ کر ہی لیتے ہیں لیکن آنے والی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں، اور جب آپ کے پاس کوئی ہنر نہ ہو، حالانکہ ایک ہاتھ سے بھی زندگی کے بہت سارے کام ہیں، معاملات ہیں جو دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان کو شاید میری ضرورت بیکار ہی لگی، اس لیے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دی۔ صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اب آپ جہاں کرائے کے گھر میں رہتی ہیں تو یہ کرایہ وغیرہ افورڈ کرنا، بجلی کے بل اور دیگر اخراجات ہوتے ہیں، کھانا پینا، راشن، کچن کا معاملہ، یہ کیسے آپ افورڈ کرتی ہیں؟ بھائی اللہ نے اچھے لوگوں کو بھی اس دنیا میں رکھا ہے، اور مہنگائی کے اس دور میں بہت مشکل ہے گزارا کرنا، جی بجلی کا بل، سارا کچھ بہت ہی مشکل ہے، لیکن الحمدللہ ماں باپ نے تعلیم دلائی ہے، اور محلے کے کچھ چند بچوں کو پڑھا کے ان کو دینی تعلیم بھی دیتی ہوں، ان کو ان کی دنیاوی تعلیم بھی دے کر اپنا گزر بسر کر لیتی ہوں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یعنی کہ قرآن پاک بھی پڑھاتی ہیں اور ساتھ میں اکیڈمی وغیرہ پڑھاتی ہیں، ٹیوشن وغیرہ۔ ہاں جی بالکل۔ صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ آپ کا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ تو اچھا میری بہن، 25 سال آپ کی ایج ہے، تو آپ نے کوئی شادی کا نہیں سوچا؟ بھائی آج کل کے دور میں معذور لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرتا، ان کو کم از کم سیدھی دو ہاتھ دو پیر والی لڑکی چاہیے جس سے وہ کام وغیرہ بھی لے سکیں، اور میں ان کے اکارڈنگ کسی کام جوگی نہیں ہوں، لیکن میرا اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کیا کس مصلحت سے میرا یہ بازو لیا ہے اور کس مصلحت سے میرا ایک بازو رکھا ہے۔ صحیح ہے، نہیں آپ نے کوئی کوشش کی ہے، جدوجہد کی ہے اس معاملے کے لیے کہ نہیں؟ بھائیوں نے بہت کوشش کی ہے لیکن میرا بازو دیکھ کے کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ ناظرین آپ سن سکتے ہیں کہ بازو نہ ہونے کی وجہ سے رشتے کے لیے بھی لوگ انہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ بس یہ تو اب قدرت کا نظام ہے، خدا نہ خواستہ بالفرض شادی کے بعد اگر بازو چلا جاتا پھر کیا بنتا؟ سوچنے والی بات ہے۔ یہ مرد حضرات سے اسپیشلی طور پہ میں مخاطب ہو کے یہ گزارش کر رہا ہوں، بلکہ میں پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک شادی کی تقریب تھی، اس میں جو دولہا تھا اس کی یہ ٹانگ جو ہے نا یہ ڈیمیج ہو چکی تھی ٹانگ، تو پھر بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو یہ ٹانگ پر پٹی وغیرہ جو ہے نا وہ کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، پلستر وغیرہ لگایا ہوا تھا، اور پھر بھی اس کو سہارا دے کے اس کے جو ساتھی تھے، اس کے جو رشتہ دار تھے، اس کو شادی کی تقریب میں لے کر آ رہے تھے۔ تو یہ قسمت کی بات ہے۔ پھر لکھا ہوا تھا کہ دیکھیں یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، کوئی ہاتھ پاؤں ڈیمیج ہو جانا یا ایکسیڈنٹ ہو جانا تو یہ تو نصیب اور مقدر کی بات ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ دیکھیں مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی کوئی بازو ڈیمیج ہو جاتا ہے، کوئی ٹانگ ڈیمیج ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو یہ تو میرے خیال سے نصیب اور قسمت کی بات ہے۔ اب بہن صاحبہ کا جو ہے ایک بازو نہیں ہے، ایک بازو ہے، تو جس کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں کر رہا، یہی وجہ ہے کہ ان کا بازو نہیں ہے۔ تو اچھا میری بہن، اب آپ حاضر ہوئی ہیں تو آپ کو میری بہن کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ بس بھائی میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی اچھا ساتھی ملے جو زندگی میں نے جتنی تکلیفیں جھیلی ہیں آگے مزید میں تکلیفیں نہ جھیل سکوں، اور ان کرائے کے گھروں سے اور ان چکروں سے، کیونکہ آپ کو پتہ رشتہ دار بھی کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا، سگے بھائی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو بس میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ میری اتنی ہی ضرور ہیلپ کریں کہ کوئی اچھا جو ہے نا خاندان ملے مجھے جو ایکسیپٹ کرے، جو میری زندگی کو مزید تکلیف سے بچائے اور مجھے سہارا اچھا ملے۔ آمین آمین، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ تو میری بہن نصیب مقدروں کی بات ہے، اب دیکھیں گے، سرچنگ کریں گے، کوئی اچھا رشتہ ملے گا تو ضرور میری بہن آپ کے لیے جو ہے ہم دیکھیں گے۔ تو باقی میری بہن آپ ہمارے چینل پر آئی ہیں تو آپ کے لیے میں تھوڑا سا جو ہے راشن کا اہتمام کرتا ہوں۔ جی ناظرین، یہ راشن جو ہے یہ ان کو میں پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آٹے کا تھیلا بھی ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ 10 کلو جو ہے آٹے کا تھیلا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ان کو کچھ کیش کی شکل میں بھی انشاءاللہ ان کی میں ہیلپ کرنے لگا ہوں، اور وہ بھی آپ لوگوں کے تعاون سے۔ اور میری خواہش یہی ہے کہ جہاں پر بھی سفید پوش لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ سید برادری سے ان کا تعلق ہے یا کسی اور برادری سے تعلق ہے، ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے، ان کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کی جائے،
اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے چاہنے والے ہیں، محبت والے ہیں۔ امریکہ سے جناب طاہر بھائی اور ثناء اللہ بھائی، اور اس کے علاوہ سعودی عرب سے بھی ماشاءاللہ خالد بھائی ہیں، اور کویت سے ہمارے جو ہیں غفور بھائی ہیں، اور اس طریقے کے ساتھ فرانس، اٹلی سے، لندن سے بھی الحمدللہ کافی سارے دوست ہیں تو چینل دیکھتے ہیں ہمارا۔ میں سبھی کے اب نام لینا چاہوں گا تو میں تھوڑا سا پھر مشکل میں زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ جن دوستوں کا نام نہیں لوں گا تو پھر وہ ناراض بھی ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی ماشاءاللہ چاہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اشفاق صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہماری ویڈیو دیکھتی ہیں، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں غریبوں کے لیے، اور یہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یقیناً۔ اور یقین مانیں یہ بہن صاحبہ کی جیسے ہی میں نے یہ سٹوری دیکھی ہے، سنی ہے کہ ایک بازو نہیں ہے، تو اللہ معاف کرے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں بازو بھی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی دی ہے، اور سب سے ہزار نعمت جو ہے وہ تندرستی ہے۔ انسان کو تندرستی جو ہے، تندرستی کی دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیں اب ایک بازو نہیں ہے تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اچھا میری بہن لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے اچھے لوگوں کو؟ بس میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ ہم لوگوں تک پہنچتے ہیں، ہماری زندگی میں جتنی بھی طوفان مشکلیں ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ لوگوں کی مدد امداد کی وجہ سے ہم لوگ اپنا جو سرکل ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں۔ اور میری دل سے دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، جو لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ہمیں دیکھتے ہیں، اور کیونکہ ہم سفید پوش لوگ ہیں، ہم لوگ خود نہیں آتے سر عام، لیکن آپ لوگ ہمیں تلاش کر کے ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کو۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اپنے میزبان دلشاد حسین کو اجازت دیں، ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔